اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 17 نمبر دعا کا تذکرہ ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام شیطان اور اس کے مکر و فریب اور اس کی دشمنی کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرتے ہوئے یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان رجیم کے وسوسوں اور مکاریوں کے مقابل میں، اور اس کی ایجاد کردہ آرزوؤں اور اس کے وعدوں اور اس کے دھوکوں اور چالوں پر اعتماد کرنے سے، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے دل میں ہمیں راہ اطاعت سے بہکانے کی طمع پیدا ہو اور وہ ہمیں تیری معصیت کے ذریعے ذلیل کر سکے، یا اس کی حسین بنائی ہوئی بات ہم کو حسین دکھائی دینے لگے، یا اس کی ناگوار کی ہوئی چیز ہمیں سنگین معلوم ہونے لگے۔ اے اللہ، شیطان کو اپنی عبادت کے ذریعے ہم سے دور ہنکا دے اور اسے راہ محبت میں ہماری مسلسل کوشش کی بنا پر ٹھکرا دے، ہمارے اور اس کے درمیان ایسا حجاب قائم کر دے جسے وہ چاک نہ کر سکے، اور ہمارے اور اس کے درمیان ایسی مضبوط دیوار اٹھا دے جس میں وہ شگاف پیدا نہ کر سکے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور شیطان کو اپنے دشمنوں میں مشغول کر کے ہماری طرف سے غافل بنا دے، اور ہمیں اپنی بہترین حفاظت کے ذریعے اس سے بچا لے، ہمیں اس کے مکر سے محفوظ کر دے اور اس کا رخ ہماری طرف سے موڑ دے، اور ہمارے راستے سے اس کے قدم کے نشانات کو مٹا دے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور ہمیں اس کی گمراہی کے مقابلے میں تقوی کا سامان عطا فرما، اور ہمیں اس کی راہ ضلالت کے مقابلے میں راہ تقوی پر چلا دے۔ اے اللہ، شیطان کو ہمارے دلوں میں کوئی راستہ بنانے نہ دینا، اور ہمارے گھر میں اس کا گھر نہ بننے دینا۔ اے اللہ، جب شیطان کسی باطل کو ہمارے لیے آراستہ کرے تو ہمیں اس کی مکاریوں سے مقابلے کے طریقے بتلا دینا، اور اس ساز و سامان سے باخبر کر دینا جو ہم اس کے لیے تیار کر سکیں، اور ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دینا کہ ہم اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اور اپنی بہترین توفیق سے ہماری بہترین امداد فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اس بات کو گھول کر پلا دے کہ ہم اس کے اعمال کو ناپسند کریں، اور ہم پر مہربانی فرما کہ ہم اس کے ہیلوں کو توڑ سکیں۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور شیطان کے اختیارات کو ہماری طرف سے موڑ دے، اور اس کی امید کو ہم سے منقطع کر دے، اور ہماری گمراہی کی آرزوؤں سے اسے دور کر دے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد اور ہمارے رشتہ دار، قرابت دار اور صاحبان ایمان، مرد و عورت اور ہمسایہ، سب کو شیطان کی طرف سے مستحکم حفاظت میں رکھنا، اور محفوظہ قلعہ اور روک تھام کرنے والی پناہ گاہ میں رکھنا، اور سب کو اس کی طرف بچانے والی زرہ دینا، اور اس کے مقابلے کے لیے تیز اسلحہ عطا کرنا۔ اے اللہ، اس حفاظت میں ان سب کو شامل کر لینا جو تیری ربوبیت کے گواہ ہوں اور تیری وحدانیت سے اخلاص رکھتے ہوں، اور حقیقت ابدیت کے ساتھ اس سے دشمنی رکھتے ہوں۔
اور باقی علوم کی معرفت میں تیرے سہارے اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اے اللہ، ان گرہوں کو کھول دے جو شیطان نے باندھ دی ہیں، اور اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو ختم کر دے، اور اس کی ہوئی تدبیروں کو توڑ دے، اور اس کے عزموں کے سامنے ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اس کے مستحکم کاموں کو سست بنا دے۔ اے اللہ، شیطان کی تدبیر کو باطل کر دے اور اس کے مکر کو نابود کر دے، اس کی پناہ گاہ کو منہدم کر دے اور اس کی ناک کو رگڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے دشمنوں کی صفوں میں قرار نہ دے۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے دشمنوں کی صفوں میں قرار دے اور اس کے دوستوں کی جماعت سے الگ کر دے۔ شیطان ہم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہے تو اس کی اطاعت نہ کریں، اور جو ہماری باتیں مان لے انہیں بھی شیطان کی پیروی سے روکنے کی نصیحت کریں۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، جو خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں، اور ان کے اہل پر جو طیب و طاہر ہیں، اور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور تمام مومنین و مومنات کو اس چیز سے پناہ دے جس سے ہم پناہ کے طالب ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے بچا لے جن کے خوف سے ہم تیری حفاظت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری آوازوں کو سن لے، اور جس چیز سے ہم غافل ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور جس چیز کو ہم بھول گئے ہیں اسے ہمیں یاد دلا دے، اور اس وسیلے سے ہمیں صالحین کے درجات اور مومنین کے مراتب تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔